علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اس مفعول کی اقسام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ایک شعر: ہم نے کیا کیا نطر عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ عزیز دوستو، آج ہم شروع کرتے ہیں اس مفعول کی اقسام۔ اس مفعول کی دو اقسام ہیں: اس مفعول قیاسی، اس مفعول سماعی۔ اس مفعول کسے کہتے ہیں؟ اس مفعول وہ اسم ہے جو قاعدے اور قانون کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ اس مفعول قیاسی کا کوئی قاعدہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اسے مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے لکھنا سے لکھا ہوا، کھانا سے کھایا ہوا، پینا سے پیا ہوا۔ اب اس مفعول قیاسی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مفعول قیاسی کیسے بنایا جائے گا؟ تو اس مفعول قیاسی کو اس طریقے پر بنایا جائے گا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اس مفعول بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق مصدر سے بنتی ہے اور پھر ماضی مطلق کے آخر میں لفظ ہوا لگا دینے سے اس مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے کھانا سے کھایا ہوا، پینا سے پیا ہوا، دینا سے دیا ہوا، مارنا سے مارا ہوا۔ یہ اسم مفعول ہے۔ آگے اسم مفعول سماعی۔ اسم مفعول سماعی وہ اسم ہے جو کسی قاعدے سے تو بنایا نہیں جاتا لیکن معنی اسم مفعول کے دیتا ہے۔ یعنی اسم مفعول سماعی وہ ہوتا ہے جو ہم نے اہل زبان سے سنا، چاہے وہ اہل عرب ہوں، چاہے فارسی ہوں، چاہے کسی اور زبان کا لفظ ہو، انہوں نے اس کو اسم مفعول کے طور پر استعمال کیا تو ہم نے بھی بعینی اسی طرح اس کو اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے پر بنایا۔ انہوں نے اس کو ایسے بتایا کہ یہ اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوگا تو ہم نے بعینی اسی کو اسی طرح اسم مفعول کے معنی میں استعمال کر لیا۔ جیسے نکٹا، ناک کٹا ہوا، کن چھدا، کان میں سوراخ کیا ہوا، دکھی، ستایا ہوا۔ اب یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم نے اہل زبان سے سنے ہیں، انہوں نے ان کو اسم مفعول کے معنوں میں استعمال کیا ہے، ہم نے ان کو اسی طرح استعمال کر لیا۔ اسے اسم مفعول سماعی کہتے ہیں۔ سماع کا مطلب سننے والا، تو ہمارے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے سنے ہوئے ہیں، اس کا کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ اسی طرح فارسی کے اندر بھی اسم مفعول کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اندوختہ، جمع کیا ہوا۔ اب اندوختن مصدر ہے، اسی سے لفظ اور اسم مفعول کے معنی میں بنا ہوا ہے اسم مفعول۔ اب یہ فارسی کے اندر تو اس کا قاعدہ ہے کہ اس طریقے پر اس کو بنانا ہے، لیکن وہی الفاظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اموختہ ہے پڑھا ہوا، تو اموختن پڑھنا، تو اسی طرح اموختہ یہ بھی فارسی کا اسم مفعول ہے تو اردو کے اندر بعینی ویسے کا ویسے استعمال ہوتا ہے، پڑھا ہوا۔ آزمودہ، آزمایا ہوا، شنیدہ، سنا ہوا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فارسی کے اندر تو مصدر سے بنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا قاعدہ بھی ہے، قانون بھی ہے اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہونے میں، لیکن جب اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو پھر کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہوتا۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی اسم مفعول ایسے آتے ہیں۔ اس طرح عربی کے اندر بھی اسم مفعول کے وزن پر ایسے آتے ہیں جو اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔
اب اس کے اندر ہمارے پاس کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. ہاں عربی کے اندر ان کے قاعدے موجود ہیں کہ ان کو کس طریقے پر بنایا جاتا ہے. اس کے لیے کچھ اوزان ہیں جس پر جو ہے وہ اسم مفعول کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں، اسم مفعول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے مظلوم ہے، اردو کے اندر عام استعمال کیا جاتا ہے. مقسوم ہے، مخلوق ہے، معبود ہے، معلوم ہے، مقتول ہے، معصوم ہے. یہ وہ الفاظ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اہم اردو کے اندر انہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور عربی کے قاعدے قانون کے مطابق یہ اسم مفعول بنائے ہوئے ہیں. لیکن اردو کے اندر کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہم نے ان سے ایسے سنا، ہم نے ویسے کے ویسے آگے بتانا شروع کر دیے. اسی طرح مفتعل کے وزن پر جو ہے وہ اسم مفعول آتا ہے، جیسے مقتدر، منتشر، منتظر، منتخب، معتبر، مختصر. اب یہ الفاظ ہیں جو مفتعل کے وزن پر اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ہم نے ان کو ویسے کے ویسے پڑھ لیا، ہم اس کو کوئی قاعدے اور قانون کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح مفاعل کے وزن پر بھی آتے ہیں، جیسے منظم، محرف، مکرم، محرم، مکبر، مصغر. یہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جو اسم مفعول کے طور پر اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا کوئی قاعدہ ہو، قانون نہیں. ہاں معنی ضرور دیتے ہیں، اسم مفعول کے معنی جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں. آگے اسم مفعول اور مفعول میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. اسم مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے، یعنی مفعول جس پر کام واقع ہو اس کو ظاہر کرے، اور جبکہ مفعول اسے کہتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول کہتے ہیں. اور دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ اسم مفعول مصدر وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، لیکن مفعول بنایا نہیں جاتا. مفعول بالکل جو ہے وہ بنایا نہیں جاتا، بلکہ جیسے زید نے اسلم کو مارا. اب اسلم جو ہے وہ یہاں پر مفعول ہے، اب اس کو بنایا نہیں گیا، بلکہ وہ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. اور اس سے ایک اور فرق بھی سمجھ لیں کہ اسم مفعول کو مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مفعول کبھی اسم مفعول کی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا. تو امید ہے آپ کو یہ ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی. آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.